الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک اور نیو ویڈیو میں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے میٹ اپ ود علماء اہل سنت، یہ جاری و ساری ہے، اور آج جو ہے وہ اس کی ایپیسوڈ نمبر 5 ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر پروگرام میں کوئی شخصیت جو ہے وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتی ہیں، تو جو ایپیسوڈ 5 ہے اس میں جو ہمارے ساتھ عالم دین ہے ان کا نام حضرت قبلہ علامہ مولانا آصف اقبال مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں حضرت کی جانب اور حضرت سے سوالات وغیرہ کا جو سلسلہ ہے اس کی طرف پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے ہیں ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو ناظرین یہ تو حضرت سے ہم نے تعارف کیا، اب جو ہے وہ سوالات کا وقت ہو چکا ہے، تو آئیں بڑھتے ہیں حضرت سے سوال کی طرف۔ حضرت جو ویڈیو ہوتی ہے اس میں ہم جو بھی شخصیت تشریف لاتی ہے اس سے ایک سوال کرتے ہیں، تو حضرت آپ سے بھی اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی جو حضرت فیلڈ ہے وہ تصنیف و تخریج کی ہے، تو اگر کسی کو اچھا مصنف بننا ہو تو اس کے لیے کیا اسے نیز مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اگر اسے مطالعہ کرنا پڑے گا تو کس طریقے کا، کتنا اور کیسا کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ کسی کو تصنیف اور تحریر کی طرف جانا ہو، کتابیں لکھنا ہو تو اسے کیا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسے اچھا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اس سے پہلے اچھی طرح سے علم حاصل کرنا پڑے گا، بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ عالم کورس کرے اس کے لیے، اور دیگر بہت سارے ذرائع ہیں علم دین حاصل کرنے کے، تو علم حاصل کرے، ایک اچھا عالم بنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف جہات میں کتابوں کو پڑھے، مطالعہ کرے۔ دیکھیں، اگر اس نے علم تفسیر میں کچھ لکھنا ہے اور وہ تفسیر میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو پھر تفاسیر کی طرف چلا جائے، علم تفسیر پڑھے، اس کے متعلق جو کتابیں ہیں، جدید اور قدیم تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ کرے، عربی تفاسیر ہیں اور جو ماخذ ہیں تفسیر کے وہ اس کی نظر میں ہونے چاہیے۔ اسی طرح یوں حدیث کی طرف جانا چاہتا ہے، حدیث میں وہ خدمت کرنا چاہتا ہے اور کتاب لکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو پھر احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس پھر علم حدیث ہے، اصول حدیث ہیں، اور حدیث سے جو متعلق چیزیں ہیں، اسماء و رجال کا علم ہے، یہ سب علوم اسے حاصل کرنے ہوں گے تاکہ وہ ایک اچھا مصنف حدیث کے معاملے میں بن سکے۔ اور اگر تصوف پہ لکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمہ اور دیگر جو بزرگ ہیں، حضرت امام ابو القاسم قشیری صاحب ہیں، ان کی جو ہے وہ رسالہ قشیریہ ہے، اس کا اسے مطالعہ کرنا ہوگا تاکہ وہ تصوف کے اوپر جو ہے اس کی کمانڈ ہو اور پھر وہ آگے اچھا ایک مصنف بن سکے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطالعہ بڑا مضبوط کرنا ضروری ہے۔ ایک اچھا خطیب بننے کے لیے ایک اچھا خاصا مطالعہ ضروری ہے، بڑا مقرر بننے کے لیے بڑا مطالعہ چاہیے، بڑا مفتی بننے کے لیے بڑا مطالعہ چاہیے، اسی طرح بڑا مصنف بننے کے لیے بھی بڑا مطالعہ بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ اچھا، پھر اب صرف مطالعہ کرنے سے مصنف نہیں بن جائے گا، علم تصنیف جو ہے اس کو بھی سیکھنا ہوگا۔ اچھا، ہماری فیلڈ جو آپ نے اس تذکرہ کیا ہے تصنیف تخریج، تو اس کے علاوہ بھی ہمارا ترجمے کا بھی سلسلہ ہے، مقالہ نگاری بھی ہے، اور بھی کئی جو ہے جس کا تعلق تحریر سے ہے وہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تصنیف ہوتی کیسے ہے، کتاب کیسے لکھی جاتی ہے، رسائل کیسے لکھے جاتے ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں جب ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں سینکڑوں حوالہ جات، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مطالعہ ہوتا ہے، پھر اس کو یکجا کر دیتا ہے مصنف۔ اب اس کو مرتب کیسے کرنا ہے، یہ سب بکھرا ہوا ہے، موتی بکھرے ہوئے ہیں، اب اس کو ایک لڑی میں پرونا کیسے ہے، اب اس کا طریقہ کار مصنف کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب تصنیف کرنی ہے تو کتاب کی تقسیم کاری اسے آنا چاہیے، کون سی چیز پہلے لانی ہے، کون سی بعد میں لانی ہے۔ اچھا، پھر اس میں آپ یہ دیکھیں مقدمے میں کیا چیزیں ذکر ہوں گی، پھر جو نفس مضمون ہے اس میں کیا چیزیں آئیں گی، پھر ابواب بندی کیا ہوتی وہ بھی دیکھنا پڑے گی، پھر آخر میں نتائج کیا حاصل ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ تحقیقی کتاب ہے یا اس کے علاوہ عام کوئی کتاب ہے، تو ان پھر کتابوں کی تقسیم بھی ہے، واقعات کی کتابیں الگ ہوتی ہیں، تحقیقی کتابیں الگ ہوتی ہیں، حکایات کی کتابیں الگ ہوتی ہیں، اور پھر آپ کسی علم و فن میں کوئی کتاب ہے اس کا ایک الگ اسٹیٹس سے الگ اس کا مقام ہے۔ تو ہر اعتبار سے کتاب کا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس طریقے کو بھی سیکھنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کیا ہے
کوئی مصنف بننا چاہتا ہے تو کسی مصنف سے جو ہے وہ تعلق اپنا مضبوط رکھے، ان سے رہنمائی لیتا رہے، کچھ نہ کچھ لکھتا رہے، اور آغاز تھوڑے سے ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا لکھنا شروع کر دے، اور پھر ایک اس کو چیک کراتا رہے، اور پھر اس کے علاوہ جو جس زبان میں اس کو کتابیں لکھنا ہے، جس مصنف بننا ہے، اس زبان کی بنیادی چیزیں، اس کی گرامر، اس کے جو آداب ہیں وہ بھی اسے معلوم ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک مختصر میں نے کر کے آپ کو عرض کیا کہ یوں بندہ جو ہے وہ اچھا مصنف بن سکتا ہے۔ بالکل حضور۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت نے اپنا علم سے بھرپور مواد ہمیں عطا فرمایا کہ اگر کسی کو اچھا مصنف بننا ہو، اچھا جو ہے وہ تصنیف کرنے والا بننا ہو، اچھی کتابیں لکھنے والا بننا ہو، اچھا محرر یعنی تحریریں لکھنے والا بننا ہو، تو اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں حضرت کے اس پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تھی ایپیسوڈ 5 انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے ایپیسوڈ 6 میں۔ جب تک کے لیے یاد رکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔